Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو. وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، اتنی شہادتیں ہوئی، ہم لوگ ایک ہوئے، لیکن آج ہمارا ملک دیکھا جائے تو وہ پوری طریقے سے بٹ چکا ہے. جی تو کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بٹ چکا ہے، اور کیا ایسی باتیں ہیں جو اپنائی جائیں تو ہم لوگ واپس لے سکیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. جی آپ بتائیں. ہاں اچھا، پہلے تو میں اپنی بچی سے کہوں جس کی کال تھی کہ ہم مایوس جلدی ہو جاتے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑھ گئے ہیں. ابھی تو 3 دن پہلے کی بات ہے، اسی اسٹوڈیو میں ہم نے بیٹھ کر کراچی پاکستان کی فتح کا جشن منایا تھا، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سندھی ہے، کون پنجابی ہے، کون مہاجر ہے، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے. اور ہم لوگ سب اس طریقے سے خوش ہو رہے تھے کہ جو اس وقت یہاں پہ موجود تھے، پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے. تو زلزلہ آیا پاکستان میں، پوری قوم متحد ہو گئی. سیلاب آتا ہے، پوری قوم متحد ہو جاتی ہے. مشکل گھڑی آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، پوری قوم متحد ہو جاتی ہے. اور آج تو ہمارے ساتھ شہید کے والدین موجود ہیں، تو ہم سب ایک ہیں. پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس میں بہت سارے سوشل ایشوز بھی ہیں، اس میں سیاستدانوں کے مسائل بھی ہیں، لیکن نہیں نا امید ہے اقبال اپنی کشتے ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک فاؤنڈیشن بھی کھلی ہے مریم کے. جی ہاں، اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ مریم میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ نارملی بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں. ہمارے گھر کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، ہم نے بچوں سے سیکھا ہے. خاص کر کے مریم سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کی شہادت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. تو مریم کو میں نے جو اس وقت ہم محسوس نہیں کرتے تھے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، فلنتھراپک ایکٹیویٹیز میں، جس میں چیریٹی کے مختلف، اور وہ ہمیں بتائے بغیر وہ اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ انہی کاموں میں لگاتی تھی. میرے وہ جو اپنے اخراجات تھے وہ میرے پیسے اٹھا کے لے جاتی تھی. اس کو پتا تھا بابا کے پیسے کہاں پڑے ہیں، وہ لے کر چلی جاتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا محور ہی یہ تھا کہ دوسروں کی خدمت کرنا. اچھا، میرا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں جو بچپن کی تعلیم تھی کہ جب آپ کسی کو خیر کی کوئی چیز دو، کسی کو دو، تو اگر اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو میرا مریم کی شہادت تک، بلکہ پہلی برسی تک میرا وہی رہا. میں کسی کو نہیں بتاتا تھا. اول تو جب بھی کسی کی کوئی مدد کی تو وہ میرے تک محدود رہتی تھی، میں اپنی وائف سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب مریم کی شہادت ہوئی، پھر اس کی برسی آئی، پھر مجھے جب مختلف لوگوں نے مجھے کال کیا کہ مریم یہ کرتی تھی، مریم یہ کرتی تھی. اس کے آیا کا فون آیا، اس کی ماسی اپنا جو بیٹ مین تھا اس کا فون آیا کہ جی وہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تو میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں گی. تو وہ مجھ سے جو بھی کچھ ہوا میں نے کیا. تو پھر مجھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک انڈیویجول کی طرح جب کام کرتے ہیں تو وہ شاید اس کا امپیکٹ اتنا نہ رہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کام کریں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو وہ ایک ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ مریم کے نام کا ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں. وہ فاؤنڈیشن کا اسکوپ تو انشاءاللہ بڑا ہوگا، لیکن ٹو سٹارٹ ود جو میگر ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ان کو لاتے ہوئے نزدیک کو ہم ان کو وہ جو ہے ہم چھوٹا سا ایک ہیلتھ آؤٹ لیٹ بنا لیں گے، یا ایک چھوٹا ایجوکیشنل سیٹ اپ بنا لیں گے. اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل نہیں ہوگا، یہ کلینک ہوگا. اس میں لیبارٹری ہوگی، ایک ڈینٹل کیئر ہوگا. کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، ہماری جو ہے وہ بڑھی، تو ہم پھر ایک ڈائلیسس کا یونٹ بھی بنا سکتے ہیں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میرے فیملی میں بھی ڈاکٹرز ہیں. ان کی ساری جو ہیں انرجیز، ساری جو کیپیبلٹیز ہیں، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ فاؤنڈیشن شروع ہو چکی ہے؟ جی ابھی نہیں. ابھی ہم اصل میں ہماری اس کوشش کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے ہمیں بہت انکریج کیا، اور وہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ہم ایک پلاٹ دے دیں گے اس کے لیے. تو انشاءاللہ we will be getting that انشاءاللہ very soon. تو وہ اس کے بعد ہم وہیں یہ سارا کام شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی نیک کام ہے. جی ریحانہ، آپ بھی کچھ ایڈ کریں. جی بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اب مریم کا جو بھی پیسہ ہمیں ملا ہے
تو وہ ہمارا ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں اس کو. اور پھر ایسا ہو نہیں سکتا. جو میں نے مریم تو ٹھیک ہے، اس میں اپنی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں تھیں، لیکن میں نے اس پر بڑی محنت کی تھی. میں نے اس کو ایک انسان بنانے میں جتنی محنت کی نا، آپ یوں سمجھیں کہ آپ پوری کینوس پہ اپنے پر کلر ڈال دیں اور کوئی ایک سیکنڈ میں وہ آپ سے ختم ہو جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں گے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اگر یہ سب کچھ کر سکتی، ایک عام بچی کو پائلٹ تک پہنچا سکتی ہوں، تو میں اپنی انرجیز کسی اور پازیٹیو کام میں ڈال دوں، کسی اور کی بچیوں کا فائدہ ہو جائے. اور ہم زندگی میں اپنے لیے جیے تو کیا جیے، اب کسی اور کے لیے اگر کچھ ہمارے ذریعے کام ہو سکے، کسی غریب کو دوا مل جائے یا کسی بچے کی تعلیم ہو جائے یا ہم کسی کے لیے کچھ نیکی کر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ اپنی سیٹسفیکشن اور مریم کا ایک نام زندہ رہے. بے شک بے شک. ناظرین، جس طرح ہمارے شو افطار سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، ڈاکٹرز آئے تھے، وہ نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں اس شو پر، اپنی طرف سے کوشش سب کی یہی رہتی ہے کہ عوام کے لیے، قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہماری حیثیت سے کم ہے اور جو واقعی ضرورت مند ہے، جو جس کی حیثیت ہے، پلیز یہی دن ہے، یہی دعا ہم مانگ سکتے ہیں آپ سب سے، جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین اور حاضرین یہاں جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پلیز یہی تو نیکی ہے، جو بھی جس سے ہو سکتا ہے پلیز ان نیک کاموں میں مدد ضرور. بالکل چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تو آئی تھنک ہمارا کام اپنی طرف سے ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. ہمارے ساتھ سید فیضان قادری صاحب بھی شامل ہیں. پلیز آپ ہمیں نعت رسول مقبول سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اتنی دیر سے ہم گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر اور دل ایک اداس سا ہو گیا ہے باتیں سن کر. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب غم دور ہوتا ہے تو وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غم دور ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں تمام جتنے یہاں پر لوگ ہیں میرے ساتھ مل کر سرکار کا ذکر کریں. اور آج کی رات ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. کلام پڑھ رہا ہوں، ہو سکے میرے ساتھ شامل رہیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے شامل ہوئے گا، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. تو میرے حرم میں فقیر عجم، تو میرے حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا. ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کو جا مل کو جا،
البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین فرشتوں سلطان معراج ہے تم کیا دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا صفِ انبیاء کے امام میرے آقا صفِ انبیاء کے امام نام پر جل کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم کرم جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برہان رحمت میں. اور ابھی ہم آڈینس کے پاس آئے ہیں, یہاں پہ کچھ سوال جواب بھی کریں گے. اور علی آپ بوٹلز ہم نے جو بات کی تھی کہ ہم یہ بوٹل آف چینج عیدی جو ہیں عبدالستار عیدی کا ایک انیشیٹو ہے, نوبل کاز ہے, اس میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور آج ہم نے جی ہم نے اپنے سٹاف سے یہاں جتنے گیسٹ بیٹھے ہیں, یہاں پہ آڈینس ہے, جتنے جن کے پاس پیسے ہیں وہ ہمیں اس میں ڈونیٹ کر دیں. چلیں جی, ویری نائس. اور جو جس کی حیثیت بالکل بالکل یہ بہت ہی زبردست. جیسے علی نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ آپ تھوڑا بہت بھی اگر کریں گے کنٹریبیوٹ تو وہ ان کے لیے کوکو کولا نے یہ پرومس کیا ہے کہ وہ میچ کریں گے اور اس کو ڈبل کریں گے. یاد رکھیں کہ بوند بوند سے دریا بنتا ہے, اس لیے جو جس کی حیثیت کوئی زبردستی نہیں ہے. بہت شکریہ جی. اور علی آپ جب تک سوال جواب شروع کریں گے میں تب تک اپنی گیسٹ جو بیٹھے ہیں ان سے بھی لے کے آ جاتی ہوں. چلیں جی, جس کے پاس جو ہے وہ اس میں ڈال دے پلیز. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا آڈینس. جی آپ سے بھی لیں گے, ضرور لیں گے. یاد رکھیں کہ یہ سارے انعامات آپ ہی لوگوں کے لیے ہیں. سوال جواب ہمارے بہت ہی آسان ہیں, امید ہے کہ سب جیتیں گے. جی تو پھر اگر آپ کی اجازت تو شروع کریں. چلیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ 27ویں رمضان پاکستان کے حوالے سے کس اہمیت کا حامل ہے؟ جی بچے آپ بتائیں. واہ 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 واہ. سب سے پہلے تو آپ کو جنید جمشید بھائی کی طرف سے یہ. آمنہ پلیز ایک مائک لے آئیں یہاں پر. جی میں ضرور مائک لے آتی ہوں. اور میں بتانا چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ جتنے ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں بہت دل کھول کے ڈونیشن ڈال دی ہے اس میں. اور اریبہ رہ گئی ہیں. اریبہ ابھی آپ نکال کے رکھیں, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. یہ بھی ڈال دیں اماں کی طرف سے. جی جی بالکل. اور ہمارے اوپر بھی بھائی لوگ کچھ بیٹھے تھے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے, اب تو مجھ کو مدینے بلا لو, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری قسمت میں یہ دن بھی آئے, شب گمٹ کے بیٹھوں میں سائے, میری اس کے سوا میرے آقا کوئی اور تمنا نہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ ہم سب کی زندگی میں یہ دن لائے. بہت شکریہ. یہ جزا کی طرف سے. اور یہ لیں جی. شب قدر کو کس عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیں. 27ویں شب. کس عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں. تیسرے عشرے میں بالکل. یہ لے جی. شب قدر کتنے مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جی جی بچے آپ آئیں. 1000 مہینوں کی عبادت سے. واہ 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 واہ. جزا کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. سورۃ القدر کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں. یہ آ گئی ہیں جی. یہ لیجئے والز کی طرف. اچھا یہ غور سے سنیں,
کون سے نبی علیہ السلام نے قلم یعنی کہ پین سب سے پہلے یوز کیا تھا؟ آج مائک میں جواب دیں. بلکہ آپ مائک اپنے پاس ہی رکھیں اور آگے پاس آن کریں. ایک اور بار. حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہیں جی یہ غلط ہے. صحیح جواب جو ہم ڈھونڈ رہے تھے جی بہن آپ کوشش کریں. نہیں جی حضرت ادریس علیہ السلام. جی شہیدوں کا سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ جی آپ آ جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ یہ آپ کے لیے میکس کی طرف سے اور یہ کاسمیٹکس. یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کی چابی یعنی کہ خانہ کعبہ کی چابی کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا کرتی تھی؟ جی آپ بتائیں بچے. بیٹا آپ بتائیں. بولیں. اور آج بھی انہی کے خاندان کے پاس ہے. بولیں. حضرت عثمان. جی جی بالکل بہت صحیح جواب. اور اب یہ لیجیے والز کی طرف. انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا. یہ بھی آپ رکھ لیں. یہ بھی اپنی بہنوں کے لیے اپنی امی کے کو لیے. دے دیجیے گا. ہجری کیلنڈر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا؟ جی بہن مائک پلیز لیں. حضرت عمر. حضرت عمر علیہ السلام. بالکل یہ لے لیں گے. جی ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ ام المومنین آپ بتائیں. نبیوں کی ماں. ساری امت کی ماں. ساری امت کی ماں. بالکل صحیح جواب امت کی ماں. ان کو وہ تو دے چکے ہیں. جی تو پھر ان کو میکس کی طرف سے دے دیتے ہیں. چلیں یہ لیجیے. بہت شکریہ. آپ آ جائیں آمنہ. چلیں جی. سب سے آخر میں کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دنیا سے پردہ فرمایا؟ جی نے دنیا سے پردہ فرمایا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. حضرت عائشہ. سن لے ایک بار سوال. آپ دوبارہ سنیں. سب سے آخر میں کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ نہیں جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ کویسچن ہے پہلی وحی کب اتری؟ سوچ کر بتائیں. ہاں لیکن کون سی تاریخ؟ نہیں جی چلیں رمضان تو کہا. چلیں ٹھیک ہے. جزا کی ویسے صحیح جواب 17 رمضان ہے. سب سے زیادہ احادیث کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی ہے؟ بیٹا جی آپ بتائیں. نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چلیں بہت خوب. آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. تو یہ آمنہ ہم باٹی دیتے ہیں. یہ آپ رکھیں جی. یہ لیجئے. آج ویسے ہی بہت بڑی رات ہے ماشاءاللہ. آپ سب پلیز ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. یہ اوپر اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ لیں. چلیں جی. آمنہ آپ آ جائیں وہاں پہ میں بانٹ دیں. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ لیں جی. اچھا ابھی آپ ہمیں اور بھی بتا رہی تھی. اچھا پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ نعت سن لیتے ہیں. نہیں چلیں جی. یہ ہمارے پاس دو بہنیں بہت خوبصورت بہنیں. ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے. اقرا اور بشرا بیٹھی ہوئی ہیں. تو بسم اللہ کریں. ایک اور مائک آپ پہلے. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے سارے تیرے دم سے آباد عالم
शय बाकी हर एक शय नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तेरे लिए दुनिया बनी है नील फलक की चादर तनी है नील फलक की चादर तनी है तू अगर ना होता तू अगर ना होता दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हाजिर हैं। हमारी क्योंकि डिस्कशन शब कदर की है, जाहिर सी बात है आज 27वीं रोज़े की शब है। सवाल आपसे ये है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, तो 1000 महीनों का जिक्र ख़ास तौर पे क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबब ये हुआ कि पिछली जो उम्मतें थीं उनकी उम्रें बहुत तवील हुआ करती थीं। सहाबा इकराम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी औसत उम्र तो कम है, वो लोग इतनी ज़्यादा इबादत किया करते थे और हम इबादत में उनसे पीछे रह जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एहसान फरमाया कि शब कदर अता फरमा दी कि तुम एक रात पालो तो उस रात की इबादत 1000 साल महीनों के 1000 महीनों के बराबर है। और अगर सालों के एतबार से देखें तो ये 83 साल 4 महीने बनते हैं। यानी अगर तुम एक रात को इबादत कर लोगे तो तुम्हारी इबादत साबिका जो उम्मतें हैं उनके जो लोग तवील इबादत किया करते थे उससे ज़्यादा हो जाएंगे। और ये बताएं कि ये ख़ास हमारी उम्मत के लिए या इससे पहले की उम्मतों के लिए भी था? ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि उन्हें ये ताक रातें अता फरमा दी और फरमाया कि इन ताक रातों की इबादत 1000 महीनों के बराबर। और डॉक्टर राव ये भी बताएं कि लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? असल में लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र इसलिए फरमाया कि कद्र वाली रात है, जो इसकी कदर करता है उसकी कदर अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो जाया करती है। जो इस रात को पाले और इस रात में इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब उसे हासिल हो जाता है, इसलिए इस रात को कदर वाली रात करार दिया गया। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि एक तो पहले सूरह कदर की जो है लैलतुल कदर की एक फजीलत बयान कर दें और उसके साथ साथ कोई ऐसे वज़ाइफ जो हमें पढ़ने चाहिए, ऐसे नफल हैं, कोई आयात हैं, कोई सूरह हैं जो हमें इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह हमने आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। एक तो ये कि लैलतुल कद्र का क्योंकि सूरह कद्र में जिक्र है इसलिए चाहिए ये कि इस रात को कसरत के साथ सूरह कद्र की तिलावत की जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि या रसूलल्लाह जब हम इस रात को पाएं तो हम क्या करें? तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत खूबसूरत दुआ इरशाद फरमाई कि पढ़ो। तो हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं उन्हें अरबी में तो याद नहीं हो सकता है, याद ना हो पाए तो मैं तर्जमा भी साथ बता देता हूँ, बहुत आसान है। का अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू करीम है और मुआफ़ फरमाने वाला है, तू है बस तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो कसरत के साथ इस रात में सूरह कद्र की तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल भी अदा करें, क़याम करें और इस दुआ की कसरत करें कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को इरशाद फरमाया, बयान फरमाया ताकि हम इस दुआ को अपनाएं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत जी। और इसी बात पे हमारे साथ जो हमारे अगले नाख़्वां बैठे हैं मीर सज्जाद, माइक देंगी प्लीज? माइक दे दें, माइक आपके पास। चलिए बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप तमाम सामीन कराम, हाज़रीन कराम, नाज़रीन कराम जानते हैं कि रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। मैंने रास्ते में कुछ एक नात के 4
مختصراً اس کے رسول اللہ کی خدمت میں اور ان کی امت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں. شعر سمجھ فرمائی. تو جو میں نہیں کہہ پایا آنسو میرے کہہ آئے، جو میں نہیں کہہ پایا آنسو میرے کہہ آئے، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. اور جن تاروں کی قسمت میں اونچائی لکھی ہوگی، جن تاروں کی قسمت میں اونچائی لکھی ہوگی، بن جاتے ہیں وہ تارے ذرات مدینے میں، بن جاتے ہیں وہ تارے ذرات مدینے میں. اور یہ شب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی محترمہ شہید ہیں. میں شہید امجد صابری کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. پروردگار آج کی شب ان کے مزید درجات بلند فرمائے. ہاں اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، تو جو رات تھی تربت میں وحشت کی اندھیرے کی، جو رات آپ سب سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا ثواب امجد صابری صاحب کو ملے گا. جو رات تھی تربت میں وحشت کی اندھیرے کی، امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں، امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں. اور اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے، اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے، ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں، ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں. اور سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی، سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی، تم جب بھی سناؤ گے یہ نعت مدینے میں، تم جب بھی سناؤ گے یہ رات مدینے میں. کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ہے بحران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ایک اور حدیث یہ بھی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ناظرین یہی موقع ہے، یاد رکھیں کہ یہ دن بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آئیے اریبہ آپ سے ایک نعت سن لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیا کریں نعت سے پہلے. نبینا سلینا محمد
महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जां फ़िज़ा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे तमाम ऑडियंस हाज़रीन, यहाँ एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यही वो आखिरी ताक रातें हैं, जितनी नेकी कम कर सकते हैं वो कम है। प्लीज़ लौ लगा के गिड़ गिड़ा के अल्लाह मियाँ से तौबा मांगें, क्योंकि यही आखिरी मौका है। और साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब। इन्होंने भी एक बहुत ही नेक इनिशिएटिव निकाला है, शहीद फाइटर पायलट मरियम फाउंडेशन। तो अगर हो सके जो जिसकी हैसियत है प्लीज़ इसमें भी कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि ये एक वाकई बहुत नोबल कॉज है। इसी के साथ हम चलते हैं जहाज़ेब गौरी साहब की तरफ। जी बिस्मिल्लाह। सुबह बदा मिन तौलातिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही, है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन्नी इमी हादीउल उमामी शरीयतिही, नेमत का खजीना है मौला, गंजियाई रहमत है आका, हादी है तमामी उम्मत के, और रहनुमा है शरीयत के। अल्लाहु अल्लाह
खूबसूरत जहाँ से भाई, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, ये हमें बताएं कि आज़ादी का असल मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की कदर का एहसास उस वक्त होता है जब हम उन लोगों को देखते हैं कि जिन्हें ये नेमत मैसर नहीं है, या अपने एंसेस्टर्स, फोर फादर्स से पूछते हैं कि उन्होंने ये पाकिस्तान, ये मुल्क खुदादाद कैसे हासिल किया। तो जब उनकी हम तकालीफ को देखते हैं, जिन मसाइल से वो दो चार थे उनको देखते हैं और जिस अंदाज से उन्होंने इस पाकिस्तान को हासिल किया, तो हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क ऐसा अता फरमाया जहाँ हम आज़ादी के साथ इस्लाम चलते हुए अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं माशाअल्लाह। और इस आज़ादी का मकसद भी यही है, क्योंकि ये आज़ादी हमें दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मिली, कलमा तैयबा की बुनियाद पर मिली। तो हमें कलमा तैयबा का निफाज करना है, इस मुल्क में इस्लामी अक़दार को ज़िंदा करना है, मुसलमानों के अंदर मोहब्बत को पैदा करना है, मसावात और इंसाफ को फ़रोग़ देना है और एक दूसरे के अंदर मोहब्बतें बाँटनी है। और साथ साथ जिन लोगों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ जी रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें भी याद रखना चाहिए। देखिए, आज हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ईद अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करे, लेकिन आप देखें हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं, पुलिस का महकमा है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हम घरों में आराम से सो रहे हैं तो इनकी खिदमत की बदौलत हैं। आज ये अपने बच्चों से दूर हैं, ये अपने घर वालों से दूर हैं, ये इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं। आज हमें भी इस मौके पर अपनी दुआओं में इन्हें याद रखना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब ईद का दिन आए और हम बाहर निकलते हैं तो हम जगह जगह देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, कभी उतर के उनसे भी ईद मिल लें, कभी उनके साथ भी हम ईद सेल के आप हमारे लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल, भी बहुत बड़ी नेकी है। हमें इन तमाम लोगों का ख्याल करना चाहिए। आज अली भाई, मैं ये देखता हूँ लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और बसा औकात वो इस कैफियत से दो चार होते हैं कि इस आज़ादी की नेमत की कदर ही नहीं करते। तो याद रखें, जब हम नेमत की कदर नहीं करते, कुरानी उसूल है कि वो नेमत हमसे छिन जाती है। तो खुदा न खास्ता मसाइल का शिकार हो, इससे पहले हम इस नेमत कि कश्मीर है, फ़लस्तीन है, इज़राइल है, हर जगह हम कहीं इज़राइल कह रही हूँ, फ़लस्तीन है, और आप देखें सीरिया है, लंदन में, हर जगह कहीं भी दुनिया के, टर्की में इतने हालात ख़राब हैं। इन सब के साथ मैं समझती हूँ कि हमारी हमदर्दियाँ हैं, दुआएं हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है ये किसी तरह रुक जाए। अल्लाह से यही दुआ है, आज की रात सब दुआएं करेंगे तो अपने मुल्क के लिए और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूर दुआएं। और डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आज़ादी की बात चल रही है, हम गुनाहों से आज़ादी कैसे पा सकते हैं? बहुत खूब। हाँ अली भाई, आज की रात तो है ही तौबा की रात, गुनाहों से बचने की रात, गुनाहों से निजात पाने की रात। तो इस रात की हमें कदर करनी चाहिए। हम पहले भी इस पर काफ़ी गुफ्तगू कर चुके। ये जितने भी लम्हात इस रात के बाकी हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुस्तकिल हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रुजू करें, अपने गुनाहों पर तौबा करें। और अल्लाह तबारक व ताला तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि जो इन रातों को तौबा करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तो ये कीमती रातें, ये लम्हात हमें इसीलिए दिए गए हैं कि इसको हम भरपूर तरीके से इसमें इबादत करें, नवाफिल अदा करें, दुआएं करें, रब से मांगें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि हमसे रब राजी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त। कर्नल साहब, आखिरी पैगाम। अब आज़ादी के हवाले से या मुल्क की खिदमत के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारे शोधा हैं, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ये इनसे हम सीख सकते हैं कि हमने इनकी जो कुर्बानियाँ हैं हमारे लिए, वो किसी तरह भी रायगां न जाएं और हम वो काम करें जो हमारी मुल्की सालिमियत के लिए हमें आगे ले जाए। हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें ये मुल्क का इसी तरह आबाद शाद व आबाद रहें और इसी तरह हम इसकी खिदमत करते रहें। यही एक पैगाम है सबके लिए कि हम अपने अपने शोबे में मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप देखें कि ये गुलदस्ता है और ये एक पहले एक फूल है, फिर ये गुलदस्ता बन जाता है। सुभान अल्लाह। जी रेहाना आप। जी मैं भाई ये कहूँगी कि आज़ादी के लिए आपको किसी पार की, असले की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सोच की ज़रूरत है। प्यारी बात कि अगर आप एक इंसान खुद अपनी
آپ نے آپ سے باہر نکلے اور یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ میں نے کر لینا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف آپ اپنی سوچ کو بدلیں. بے شک بے شک. ناظرین وقت آ گیا ہے کہ ہمارا شو ختم ہونے والا ہے. جانے سے پہلے میں صرف کہنا چاہوں گا کہ صرف ندامت کے آنسو اور توبہ آپ کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. بالکل. کرم اس سے بڑا اور کیا ہوگا رب کا کہ ہم خطائیں کیے جاتے ہیں اور وہ عطا کیے جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مانگتے رہیے اسی سے گناہوں کی توبہ، لو لگا کے گڑ گڑا کے، کیونکہ یہ تاک کی رات بہت جلدی ختم ہو جائے گی. ہم سب کے لیے دعائیں عطا فرمائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے. جتنی دعا مانگیں گی وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم.